والدین دنیا سے چلے جائیں تو پھر بھی ان کے حقوق ادا کرنے چاہیے. سب سے پہلے تو ان کے لیے دعائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرنے کے بعد انسان کے اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے سوائے 3 چیزوں کے جن کا ثواب میت کو پہنچتا رہتا ہے. صدقہ جاریہ کہ جو انسان اپنی زندگی میں خود اپنے ہاتھ سے اپنا مال کسی صدقہ جاریہ کے پروجیکٹ میں لگا جائے, جب تک وہ پروجیکٹ چلتا رہتا ہے آپ کو ثواب پہنچتا رہے گا. دوسرا, لوگوں کو فائدہ دینے والا علم جس سے لوگوں کی زندگی میں کوئی تبدیلی آئے, ان کی زندگی آسان ہو. تیسرے, نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرتی ہے. یہ سب سے بڑا حق مرنے کے بعد کیا ہے کہ ماں باپ کے لیے دعائیں کرتے رہیں, خصوصاً ان کے گناہوں کی بخشش, استغفار. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ عز و جل جنت میں ایک نیک آدمی کے درجے کو بلند کرتا ہے تو پوچھتا ہے اے میرے رب میرے درجات کہاں سے آئے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تیرے حق میں تیری اولاد کے استغفار کی برکت سے, یعنی آگے ان کے درجے بڑھتے رہتے ہیں. ان کی طرف سے صدقہ کیا جائے. ایک آدمی نے عرض کیا میرے والد فوت ہو گئے اور انہوں نے مال چھوڑا لیکن وصیت نہیں کی, اگر میں ان کی طرف سے صدقہ کروں تو ان کے گناہ معاف ہو جائیں گے؟ آپ نے فرمایا ہاں. ایک اور آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا, عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری والدہ بغیر وصیت کیے اچانک فوت ہو گئی اور میرا گمان ہے کہ اگر وہ بات کرتی تو صدقہ کرتی, تو اگر میں ان کی طرف سے صدقہ کروں تو کیا ان کو اجر ملے گا؟ آپ نے فرمایا ہاں. اور والدین کی طرف سے پانی پلانے کا صدقہ خاص طور پر, اور خصوصاً اگر کسی ویسینٹی میں اس کی بہت ضرورت ہو, لیکن اگر کہیں پانی ہے تو پھر کسی اور اچھے پروجیکٹ میں ان کی طرف سے لگانا چاہیے. ایک شخص نے عرض کیا اللہ کے رسول میری والدہ فوت ہو گئی, کیا میں ان کی طرف سے صدقہ کر سکتا ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں. میں نے عرض کیا زیادہ افضل کیا بات ہے؟ آپ نے فرمایا پانی پلانا. ان کی طرف سے روزوں کی قضا ادا کرنا, یعنی اگر وہ ایسی بیماری میں فوت ہوئے ہیں کہ روزے نہیں رکھ سکے تو پھر ان کے وفات کے بعد ان کے روزے پورے کیے جائیں, روزے رکھ کے. ان کی طرف سے حج کرنا. ایک خاتون نے حج کی نظر مانی لیکن کر نہ سکی, انتقال ہو گیا, تو بیٹی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر پوچھا کیا میں ان کی طرف سے حج کر دوں؟ آپ نے فرمایا ہاں تم ان کی طرف سے حج کر سکتے, تو اس کو حج بدل کہتے ہیں. فرمایا کیا تمہاری ماں پہ قرض ہوتا تو تم ادا نہ کرتی؟ تو اللہ کا حق بھی ادا کرو, کیونکہ اللہ زیادہ حقدار ہے کہ اس کا قرض ادا کیا جائے. تو اس سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ قرضہ بھی ادا کرنا چاہیے اگر ماں باپ چھوڑ کر فوت ہوئے ہیں. ان کی نظر پوری کرنا. سعد بن عبادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور عرض کیا میری والدہ فوت ہو گئی ہیں, ان کے ذمے ایک نظر تھی, انہوں نے نظر مانی ہوئی تھی جسے وہ پورا نہیں کر سکی. آپ نے فرمایا تم ان کی طرف سے پورا کر دو, یعنی اولاد کو ماں باپ کے وعدے, نظر اور ان تمام چیزوں کو بھی پورا کرنا چاہیے. والدین کے دوستوں کے ساتھ نیکی کرنی چاہیے, یعنی اگر اپنے والدین حیات نہیں تو سوچئے کہ کون کون ایسے لوگ ہیں جو آپ کے ماں باپ کے بہت قریبی دوست تھے. اگر وہ زندہ ہیں تو رمضان ہے ان کا حال چال پوچھیے, پھر عید آئے گی تو عید کی مبارک بھیجیے, ضرورت مند ہے تو کچھ پیسے بھجوا دیجیے گفٹ کے طور پر, یعنی کسی بھی طرح سے آپ ان کی خبر لے سکتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیکیوں میں سب سے بڑی نیکی آدمی کا اپنے باپ کی وفات کے بعد اس کے دوستوں سے